کہانی کا عنوان ضدیں، قسط نمبر 3۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے عقبہ حصے والے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی، اور ایسی خاموشی دونوں کے درمیان کم ہی ہوا کرتی تھی۔ اب بتا بھی دو۔ وہ انتہائی بےتاب تھا، اس لیے اس کو مسلسل خاموش دیکھ کر استفسار کیا۔ سیان، تم جانتے ہو نا کہ عرشہ میری بہن ہے اور تمہاری بھابھی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے انیا۔ آخر تم کیوں ان سب کے متعلق سوچ رہی ہو؟ میں تمہاری زندگی میں آخر ہوں کہاں پر؟ وہ پل بھر میں پھنبر گیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ عرشہ میری بہن ہے اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کہاں پر ہوں تمہاری زندگی میں؟ پھر سے اس نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے آبروج کا کر سرخ ہوتی آنکھوں سے سوال کیا۔ تم نہیں جانتے کیا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں جو جانتا تھا تم اس کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ دانت پیستے ہوئے اس نے انیا کو انگارے برستی آنکھوں سے دیکھا۔ سیان دیکھو، میں تمہاری سچویشن سمجھ رہی ہوں، مگر جب انکل اور آنٹی راضی ہیں، انہوں نے خود تم سے بات کی ہے، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ مانا کہ تم ان سے ناراض ہو، بدگمان ہو، مگر یہ سب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمارے اس قدم سے ہمارے خاندان کی سالوں کی کمائی گئی عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس شخص کو آپ غصے سے کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ سو نرمی اور محبت ہی واحد علاج تھا جس سے وہ اس کو نارمل کر سکتی تھی۔ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گی یا نہیں، اور یاد رکھنا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی وہ تعمر کے لیے ہوگا۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش یا رد و بدل نہیں ہوگا۔ یوں سمجھو کہ تم چاہو گی تو ابھی ہی ہمارے سارے راستے ساری زندگی کے لیے جڑ جائیں گے، اور اگر تم چاہو گی تو تعمر کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ سیان ایک انتہائی ضدی انسان تھا۔ وہ اس کے ساتھ وارن بھی کر رہا تھا۔ کبھی وہ بڑی بات پر بھی ضبط نہیں کھوتا تھا، اور کبھی ایک ذرا سی بات پر وہ بے قابو ہو جاتا تھا۔ سیان، انیا ہاں یا نہ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے ابروج گائے۔ انیا خاموش رہی۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ ہاں یا نہ؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اترتی وحشت اور باغی پن انیا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ نہیں، انیا نے بہت مشکل سے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ شوق سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید انیا سے اس کی بات کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ اونچی آواز میں کہکا لگا کر ایسے ہنس کے ارد گرد بھی وحشت پھیل گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ محبت راس نہیں آتی مجھے، وہ کہتا ہوا دیوانہ وار ہنستا ہوا چلا گیا۔ میری امیدوں پر پورا اترنے کے لیے شکریہ۔ اس کی آواز میں ٹوٹے کان سی چبھن تھی۔ وہ رو رہا تھا، جبکہ انیا بھی سر ہاتھوں پر گرا کر رونے لگی تھی۔ اس شخص نے آج اسے اپنی ضد کی وجہ سے ہی اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ اسے آگے کنواں اور پیچھے کھائی کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ دونوں چند لمحوں میں دور ہو گئے تھے۔ ابھی تک گھر نہیں آیا وہ۔ تم کسی دوست کو کال کر کے پوچھو بیٹا، آدھی رات گزر گئی ہے۔ آسیہ بیگم نے ضبط ہوتے ہوئے الدان کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان سا وہاں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کے کسی دوست کا نمبر نہیں ہے۔ دراصل اس کے کسی دوست کا علم نہیں ہے مجھے۔ الدان نے دکھ سے لب پینچھ لیے۔ اس کا کوئی دوست ہوگا تو نہ، جتنا وہ بدتمیز اور بد لحاظ ہے تو ایسوں سے دوستی کرتا کون ہے؟ اختر صاحب نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب خدا را پس کر دیں، آپ کی ضد کی وجہ سے ہی وہ مزید ضد میں آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا میرا بچہ۔ ماما، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، الدان نے ان کو تسلی دی تھی۔ آنٹی، الدان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جا کر آرام کریں، ہم یہاں پر ہی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ عرشہ نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ الدان انتہائی فکر مند تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا، شاید دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھ گیا اور وقت بیتنے کا احساس نہ ہوا ہو۔ عرشہ نے اس کو تسلی دی تھی تو اس نے بھی بس سر کو خم دیا۔ کیسے بتاؤں میں تمہیں سیان کہ تمہاری بے وجہ کی ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا؟ میں اس پل کیسی حیثیت سے گزر رہی ہوں، تم تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ جب سے وہ اس سے مل کر آئی تھی تو ہر لمحہ اذیت بنا ہوا تھا۔ وہ کھل کر روئی نہیں تھی، اور قطرہ قطرہ ہو کر گرتے آنسو دل کو بری طرح جھلسا رہے تھے، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی چارہ۔ سو وہ لب بھینچ کر وہاں ہی اذیت کے سمندر میں گوتے کھاتی رہی۔ ساری رات گزر گئی ہے، سیان گھر نہیں آیا، خدا کے لیے کس سے پوچھے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا۔ امی، ہر جگہ رابطہ کر لیا ہے، اپنے سورسز سے پتہ چلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا۔ الدان نے سر ہاتھوں پر گرا کر
ہارے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ لیکن ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا ہم، کسی سے پوچھنا تو ہوگا نا، آخر کہاں جا سکتا ہے وہ؟ اختر صاحب بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کو اتنا تو معلوم تھا کہ ان کا سرپرہ بیٹا کسی بھی وقت کسی بھی کارنامے کو سر انجام دے سکتا تھا۔ ان کو اذیت دینے کے لیے وہ خود کو بھی تکلیف دے سکتا تھا۔ یلدان کسی سے کال پر بات کر رہا تھا جبکہ عرشیہ آسیہ بیگم کو تسلی دے رہی تھی۔ کس کا فون تھا؟ عرشیہ نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا ہے، وہ اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں، اللہ پاک کرم کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہوگا۔ یلدان نے ان کو تسلی دی جبکہ ان تینوں نے بے ساختہ اللہ سے دعا مانگی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب اس کا فون بجا تو اس نے فوراً موبائل کی طرف دیکھا۔ عرشیہ کالنگ دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ ہیلو عرشیہ، کیسی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک، گھر پر کیسے ہیں سب؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ تمہاری آواز اتنی دھیمی کیوں ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اسے ایک دم 100 طرح کے تفرقات نے آن گھیرا تھا۔ کہیں سیان نے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا کر دیا تھا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ سیان سے تمہاری بات ہوئی؟ عرشیہ اس کو ایک دم بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی جبکہ انیا نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس کو ساری بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے محتاط انداز میں انکار کرتے ہوئے آبرو چکائے ہوئے پوچھا۔ چائے کا چولہا اس نے بند کر دیا تھا۔ یار وہ نا، کیا وہ نا، بتاؤ مجھے عرشیہ۔ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے بےتابی سے بولی۔ وہ رات سے گھر نہیں آیا، ہر جگہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر والے، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں سمجھی کہ شاید تم سے بات کی ہو اس نے، عرشیہ نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ انیا کو لگا کسی نے اس کی دکھتی رگ پر کند چھری رکھ دی ہو۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ پتہ نہیں، جیسا وہ سر پھیرا ہے انکل کو لگ رہا ہے کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوگا، یعنی آبیل مجھے مار والے کام کرتا ہے وہ، عائشہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تبھی یلدان کے رونے کی آواز آئی۔ کیا ہوا یلدان؟ عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جبکہ انیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عرشیہ، وہ کال آئی ہے مردہ خانے سے، کہہ رہے ہیں کہ سیان ہے، وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا جبکہ عرشیہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور انیا یہ سن کر گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ کیا؟ عرشیہ کا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا اور یلدان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔